السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک سوال کا جواب، یعنی میری ایک دوست نے ایک سوال کیا تھا کہ مفتی صاحب، اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے 5 دن کے بعد، 3 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد جو دعا کیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا حدیث سے اس کی کوئی ثبوت ملتا ہے کہ اس طرح ہی کرنا چاہیے جیسے کہ آج کی دور میں اکثر و بیشتر ہر گھر میں ہی کیا جاتا ہے، یا اس کا دین تاریخ متعین کرنا، مطلب کیا ہے، یہ لازمی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نہ کرے تو لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اپنے باپ کے لیے دعا بھی نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے محترم عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما چکے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی صحابی نے یا کسی صحابہ نے اس طرح کا کوئی پروگرام کیا ہے کہ نہیں؟ یا حضرت علی، عمر، عثمان، بہت سارے مطلب کیا ہے صحابہ کرام ہے جو دنیا سے چلے گئے، اب ان کو یا ان کے لیے کوئی ایسا دوسرا صحابہ یا اپنے گھر والوں کی طرف سے کسی نے ایصال ثواب کے لیے دعا کیا کہ نہیں؟ تو میرے محترم عزیز ساتھیوں، تو جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، تو اس میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ملتے، یا کوئی بھی حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے جو مروجہ جو رسوم ہے، جو مروجہ جو ہمارے دور میں یا ہمارے سماج میں جو چل رہے ہیں، اس طرح کی کوئی حدیث ملے، ایسے کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ ایصال ثواب جو ہے میت کے لیے کرنا صحیح ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتے ہو، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، یعنی جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی سارے جو نیکیوں کے درجات ہیں سب کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی کوئی راستہ ایسے نہیں رہتا جس راستے سے اسے کوئی نیکیاں ملے۔ لیکن ہاں 3 راستے ایسے ہیں جس کے ذریعے سے میت کو ایصال ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، وہ ہر کسی کو معلوم ہے۔ اس بارے میں اگر آپ لوگوں کو زیادہ معلومات چاہیے تو میں انشاءاللہ دوسرا ویڈیو بھی بنا دوں گا۔ اب جس بات کو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو ہمارے زمانے میں ہمارے سماج میں چل رہے ہیں کہ یہ 30واں، 40واں یا 30واں یا 5واں، یہ سب ناجائز ہے، بدعت ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم قرآن کھانے کے لیے علماء حضرت کو بلاتے ہیں یا مدارس کے طلباء کرام کو بلاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن کھلانا تو صحیح ہے، لیکن اس میں ایک برائی بھی ہے۔ ہم جو ایصال ثواب کریں گے، ایصال ثواب کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم تو پہلے نیت یہ کرتے ہیں کہ فقیر کو کھلائیں گے یا مساکین کو کھلائیں گے، لیکن فقیر کے ساتھ امیر بھی لوگ آ جاتے ہیں، اور وہ اس طرح آ جاتے ہیں کہ ہم جب دعوت کرتے ہیں یا کسی کو بلاتے ہیں دعا کے لیے تو اس میں امیر، غریب، مساکین، فقیر سبھی حضرت آ جاتے ہیں۔ تو کیا جو کھانا غریب کے لیے پکایا گیا ہے، مسکین کے لیے بنایا گیا ہے، اس کھانا کو کیا امیر آدمی یا مالدار آدمی کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اور ہر کسی کو معلوم ہے، یہ آپ کی عقل بھی یہی کہے گا کہ جو غریب کا کھانا ہے، جو مساکین کا جو حق ہے، اس میں کسی امیر کو شریک نہ کیا جائے۔ تو ہم اس میں شریک کرتے ہیں، مطلب اس میں بھی ہم غلطی کرتے ہیں۔ اس لیے
حدیث سے نہ تو چالیسا منانا صحیح ہے، نہ تو تیجا منانا صحیح ہے، نہ تو دسواں منانا صحیح ہے۔ مطلب دین تاریخ متعین کر کے آپ کسی کے لیے ایصال ثواب کرو گے تو اس طرح کا حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو اگر فرصت ملے، وقت ملے، آپ کے پاس پیسے آ گیا، روپیہ آ گیا تو آپ کر سکتے ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مان لو کہ آپ 5 دن کے بعد فقیر کو کھلائیں گے، اللہ نہ کرے 5 دن کے بعد آپ کے گھر میں اسی طرح کا کوئی دوسرا واقعہ پیش آ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ اگر آپ کے ہاتھ میں پیسے نہ ہو پھر بھی آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے یا ہم لوگوں نے اس کو لازم قرار لیا ہے، اور شریعت کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ جب آپ کو فرصت ملے، وقت ملے، صحیح وقت ہو، صحیح ٹائم ٹیبل ہو تو آپ کر سکتے ہو۔ ایصال ثواب کرنا ثواب کی بات ہے، لیکن اس میں ہم ایصال ثواب کے لیے جو پروگرام کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، تو اس میں ہم غلطی کرتے ہیں۔ غریب اور مساکین اس کے ساتھ امیر کو بھی بلاتے ہیں، جو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس لیے اس بات کو دھیان سے یاد رکھیں کہ اگر آئندہ سے ایسی کوئی بات آ جائے تو ہم اس کو انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو قرآن خوانی کرتے ہیں، جو مدارس کے بچوں کو بلاتے ہیں، اس میں پیسے کا لین دین ہوتا ہے یا ہدیے کا لین دین ہوتا ہے۔ اکثر بیشتر لوگوں کے دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ اگر مدارس کے علماء حضرت کو بلائیں گے تو اس میں پیسے دینا ہی پڑے گا، اور دیتے بھی ہے۔ اس لیے یہ قرآن کو مطلب کہ بیچنا بھی ہوا، کیونکہ قرآن میں یہی آیت ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی قرآن کے بدلے، آیات کے بدلے آپ معمولی سی دھن بھی نہیں لے سکتے۔ تو یہ ہم جیسے علماء کی بھی غلطی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں پھر بھی لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ آئندہ سے اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہم کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں تو اس کو نہ ہم پیسے دیں گے، نہ کوئی اس کا ڈیمانڈ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے تو بہت سارے راستے ہیں، طریقے ہیں کہ آپ کسی مدرسے میں گئے تو اس میں جو مدرسہ کی ضرورت ہے اس کو پورا کریں۔ مان لو کہ مطبخ خانہ میں کچھ پیسہ دے دیا، بچوں کو کھلا دیا، یا کوئی پنکھا لگا دیا، یا کوئی چٹائی خرید کر کے دے دیا، یا غریب مسکین بچے ہیں ان کو کپڑا بنا دیا، یا کتابیں خرید کر دیا، یہ بھی ایصال ثواب کا راستہ ہے۔ اور بہت سارے ایسے راستہ ہے، کوئی فقیر آدمی بھیک مانگ رہے ہیں، اگر آپ کھلانا ہی چاہتے ہو، ایصال ثواب کرنا ہی چاہتے ہو تو اس کو 10-5 ہزار روپے دے دو اور اس کو کسی بزنس میں لگا دو، کوئی تجارت میں لگا دو، بیچارہ ہاتھ مانگنے سے بچ جائے گا۔ کیونکہ حدیث میں بھی یہ ہے کہ نیچے کے ہاتھ سے اوپر والے ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے ایک نیچے والے ہاتھ کو اوپر والے ہاتھ بنا دیا تو آپ بھی بہت اچھائی کا کام کر رہے ہو۔ اس لیے یاد رکھیں، ایسی کوئی کام نہ کرے جس سے ہمارے میت کو تکلیف بھی ہو اور شریعت کے خلاف ہو۔ اس لیے اس کو یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ اس سے اور بہترین طریقے سے اور اچھی اچھی باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں پہنچاتے رہوں گا۔ دعا کیجیے اللہ پاک رب العالمین ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔